آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں 360 بت پڑے تھے، ان کو توڑا۔ بالکل ایسے ہی۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو 360 یہ جو بت ہیں، یہ اب آج کل کے دور میں آپ کو نظر آئیں گے آرٹ اور کلچر کے نام پہ۔ کسی ایک ٹاؤن شپ میں ہی 360 مل جاتے ہیں ہمیں جی، وہ تو پورے آپ ایک چھوٹے سے ایریے میں اکٹھے کرنے لگے نا تو آپ کو اس سے زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ قمر اور آپ اس وقت چینل دیکھ رہے ہیں ہیلو حمزہ۔ دوستو جیسا کہ ہم ڈیلی بیسس پہ محمد قاسم کے ڈریم سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتے چلے آ رہے ہیں اور ہم نے محمد قاسم سے ان کے ڈریم سے ہی ریلیٹڈ کافی سارے انٹرویوز کیے ہیں، تو آج ہمارے ساتھ محمد قاسم موجود ہیں اور آج ہم ان سے ان کے ڈریم سے ہی ریلیٹڈ کچھ ٹاپک کے اوپر، کچھ مخصوص ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے، گفتگو کریں گے، جس میں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ پاک نے انہیں خوابوں میں کیا سب سے زیادہ ہدایت کی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم محمد قاسم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ۔ کا شکر۔ تو آج ہم ایک مخصوص ٹاپک کے اوپر آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، جس کی ہمیں کمنٹ سیکشنز میں بھی بہت زیادہ لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر مزید بریفلی ڈسکرائب کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسی کون سی چیز ہے، ایسی کون سی بات ہے جس کی اللہ پاک نے سب سے زیادہ آپ کو ڈریمز کے اندر تلقین کی ہے، یا سب سے زیادہ اللہ پاک نے ہدایت کی ہو کہ مسلمانوں کو اس چیز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ گائیڈ کیا جائے، وہ ہمارے ویورز کو آپ کائنڈلی اگر بتائیں تو۔ مجھے جو سب سے زیادہ جو ڈریمز میں آیا وہ یہی ہے کہ جو شرک ہے نا وہ اس دنیا میں اتنا پھیل چکا ہے کہ اس سے پہلے اتنا کبھی نہیں تھا پھیلا۔ اب جو مجھے ڈریمز میں اللہ نے دکھایا کہ جو شرک ہے نا وہ اس دنیا میں اتنا پھیل چکا ہے کہ اس سے پہلے یہ اتنا شرک کبھی نہیں تھا پھیلا ہوا۔ یعنی ایک ڈریم میں مجھے اللہ نے کہا کہ قاسم، یہ دنیا اس سے پہلے اتنی شرک سے بھری کبھی نہیں تھی جتنی یہ آج شرک سے بھری ہوئی ہے۔ پھر جب اللہ نے اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شرک اور اس کی اقسام کے بارے میں بتایا تو وہ میں خود حیران ہو گیا۔ میں نے کہا یہ تو جو شرک ہے یہ تو مسلمان ملکوں میں نہیں بلکہ مسلمان گھرانوں میں بھی ہر جگہ موجود ہے۔ تو اس میں یہ کہ جیسے اب فتح مکہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں 360 بت پڑے تھے، ان کو توڑا۔ بالکل ایسے ہی۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو 360 یہ جو بت ہیں، یہ اب آج کل کے دور میں آپ کو نظر آئیں گے آرٹ اور کلچر کے نام پہ۔ کسی ایک ٹاؤن شپ میں ہی 360 مل جاتے ہیں ہمیں۔ جی، وہ تو پورے آپ ایک چھوٹے سے ایریے میں اکٹھے کرنے لگے نا تو آپ کو اس سے زیادہ اسٹیچوز مل جاتے ہیں۔ بالکل، اگر ہم جائیں آج کل کسی بھی ٹاؤن شپ میں تو وہاں پہ ہم نارملی ہی دیکھیں تو ہمیں مختلف اسٹیچوز، پکچرز جانوروں کی مل جاتی ہیں، اسٹیچوز مل جاتے ہیں۔ بلکہ اب تو آپ دیکھیں تو گملے جو ہیں وہ بھی جانوروں کی شکل میں ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور دوسرے آرٹ اور کلچر کے نام پہ اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایگل بنا ہوا پڑا ہوتا ہے، کہیں پہ وہ ہرن کا سار لگایا ہوتا ہے، اس طرح سے۔ تو یہ جو یہ سب شرک ہے۔ تو یعنی اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے گھروں میں بھی مختلف شکلوں میں موجود ہے یہ جو شرک ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے اسٹیچوز ہیں، یہ ہمارے لیے تو کچھ نہیں، ہمارے لیے تو شاید یہ ڈیکوریشن پیس ہے، بالکل ایسے، لیکن یہ ہے تو وہی اسی طرح کے بت ہیں جس طرح کے فتح مکہ پہ توڑے گئے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب ہم ان چیزوں کو بڑا ایزی لیتے ہیں کہ ہے یہ کیا ہوا، ہم دل سے تو نہیں نا شرک کرتے، ہم اللہ کے ساتھ تو کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، لیکن یہ ہے تو شرک ہی نا جس کی وہ پریزنس ہے ہمارے گھروں میں، ہماری موجودگی ہے ہمارے گھروں میں، ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ ایک حدیث بھی ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو تو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو تصویر بھی بغیر ضروری تصویریں جو ہیں یہ بھی ایک شرک کی فارم ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، جی پاک کرنا چاہیے اپنے گھروں کو، اور ہمیں پہلے اپنے گھر سے یہ شروع کرنا چاہیے۔ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ہم ان چیزوں کو بالکل معمولی سا لیتے ہیں، لیکن اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا مگر شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور یہی بات اللہ نے مجھے خوابوں میں بھی بتائی ہے کہ قاسم
قیامت کے دن میں جس کے چاہوں گا گناہ بخش دوں گا، لیکن میں شرک کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور قاسم اس غلط فہمی میں کبھی نہ پڑنا کہ قیامت کے دن میں شرک کو معاف کر دوں گا۔ تو شرک کے بارے میں اللہ نے مجھے بتایا کہ ہر حال میں اپنے آپ کو میں نے بچانا ہے، تبھی اللہ میری مدد کرے گا۔ اور اللہ نے بہت سے ڈریمز میں مجھے دکھایا بھی ہے، بتایا بھی ہے کہ حالانکہ آپ دیکھیں تو میں کوئی اتنا ریلیجیس بھی نہیں ہوں اور نہ میں نے کوئی داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو اس کے باوجود اگر میری اللہ مدد کر رہا ہے تو اللہ نے مجھے یہی خوابوں میں بتایا کہ قاسم میں تیری صرف اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تو نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا۔ صحیح، یعنی بچانا شروع کر دیا، ابھی وہ جو اللہ کو یعنی میری کوشش جو ہے وہ پسند آئی۔ بالکل۔ تو اگر ہم سب مسلمان ہم سب پاکستانی اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچائیں تو اللہ ایک یعنی اپنی رحمت کے اور خزانوں کے دروازے کھول دے پورے پاکستان کے۔ جی، تو ابھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی پلان بناتے ہیں، کوئی گورنمنٹ نے پلان بنایا وہ کامیاب نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد نہیں ہمارے ساتھ۔ جب اللہ کی مدد ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ تو وہ جو مرضی آپ پلان بنا لیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی تو ہم جو بھی پلانز بنائیں گے وہ اللہ اپنی مدد سے ان پلانز کو کامیاب کرے گا اور پھر یہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ اچھا محمد کاظم صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا ہمارے ویورز کو کہ جیسے ہم سم ٹائمز مسجدوں کے اندر جاتے ہیں نماز پڑھنے، ہمارے بچے جاتے ہیں، انہوں نے شرٹس ایسی پہنی ہوتی ہیں جن کے اوپر پکچرز بنی ہوتی ہیں جانوروں کی یا اسٹیچوز کی، وہ بھی ایک شرک کی قسم میں آتا ہے؟ جی، وہ بھی ایک فارم آف شرک ہے۔ مجھے ٹوائز ایک ڈریم میں اللہ نے یہاں تک بتایا کہ قاسم اگر تمہاری چھوٹی انگلی کے ناخن سے بھی چھوٹی کوئی تصویر ہے اور اس کی تمہیں ضرورت نہیں ہے اوکے تو وہ بھی شرک کے ذمہ میں آئے گا۔ صحیح ہے۔ تو اب جیسے یہ گورنمنٹ نے رولز بنائے ہوئے ہیں، آئی ڈی کارڈ کے اوپر تصویر پاسپورٹ کے ہوگی، اوپر تصویر پاسپورٹ کے اوپر ہوگی، ہوگی اور جو دوسرے ڈاکومنٹس ہیں ان پہ ہوگی، ایون اگر آپ دیکھیں تو کرنسی نوٹس کے اوپر بھی تصویریں ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ کا ایک رول ہے، اس کے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں گورنمنٹ کے رولز کو فالو کرنا ہوگا، یہ ہر سٹیزن جو ہے ہر شہری کے اوپر فرض ہے۔ تو وہاں پہ تو الاؤ ہے، وہاں پہ تو جائز ہے۔ اب جیسے کوئی فوٹوگرافر ہے، اس کی روزی ہی فوٹوگرافی سے جڑی ہوئی ہے تو وہ بھی اس کے لیے جائز ہے کیونکہ وہ تو اس کا رسک ہے۔ ٹھیک ہے، تو جہاں پہ وہ صحت کا معاملہ آ جائے تو وہاں بھی الاؤڈ ہے، جائز ہے۔ لیکن جہاں پہ ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، جہاں پہ ایسا کچھ ضرورت نہیں ہے، جی، وہاں پہ تصویر کا ہونا، وہاں پہ اسٹیچو کا ہونا وہ فارم آف شرک ہے اور اس سے ہمیں ہر حال میں اپنا تو یہ تو اگر ہم آج کل اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں، میں اپنے ارد گرد کی اگر بات کروں، جیسا کہ اللہ پاک نے آپ کو ڈریمز میں دکھایا کہ شرک کتنا مخفی ہے، تو اگر آج کل کی ہم روزمرہ زندگی میں ہی دیکھیں تو ہر گھر میں پکچرز لگی ہوئی ہیں، ہر گھر کی دیواروں پہ وہ جو والد صاحب اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کی بڑا سارا پوسٹر لگایا ہوا ہے، اور جگہ جگہ پہ بچوں کی تصویریں لگائی ہیں، کوئی بورن بیبی ہے اس کی پکچر ہم نے لگائی ہوتی ہے، پھر بازار سے وہ اسٹیچوز ڈمیز جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیچوز، خوبصورتی آرٹ اینڈ کلچر، وہ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ گملے جو ہوتے ہیں وہ بھی جانوروں کی شکلوں میں آنے لگے ہیں، وہ بھی گھر کی خوبصورتی کے لیے رکھے ہوتے ہیں۔ تو جب اتنا حد تک شرک ہمارے گھروں میں گھس چکا ہے تو اس سے ہمیں جان چھڑوانی چاہیے، جتنی زیادہ سے زیادہ ہمیں ہو سکے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ جی، ابھی آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی تعداد کوئی 1.5 ارب کے بہت زیادہ، واقعی بالکل صحیح بات ہے۔ تو لیکن ان کا روب اور دبدبہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری پرابلم وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم نے شرک اور اس کی اقسام کو ایزی لینا شروع کر دیا، بلکہ اس کو ایک ڈیکوریشن بنا لی ہے ہم نے، یہ چیزیں اپنے یعنی نفس کو اپنی نفس کی تسکین کے لیے یہ چیزیں ہم نے بنا لی، روزمرہ کی زندگی میں ہم نے اس کو معمول بنا لیا اپنا۔ جی، اب یا تو ہم اپنے نفس کو خوش کر لیں یا پھر ہم اللہ کو خوش کر لیں۔ اب ایک ہی کام ہم کر سکتے ہیں، دونوں کام نہیں ہو سکتے۔ تو اب جب مجھے اللہ نے یہ سب سکھانا شروع کیا تو میں نے اپنے آپ سے یہی تہیہ کیا ہوا تھا، عہد کیا ہوا تھا کہ میں نے ہر حال میں اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو میں نے اپنے نفس سے یعنی شروع میں مجھے ایسے لگا تھا جیسے پتہ نہیں بڑا ایزی بڑا آسان کام ہوگا، شرک اور اس کی اقسام سے بچنا صرف، وہ تو کچھ نہیں۔ تو لیکن جب اللہ نے مجھے سکھانا شروع کیا، خاتم النبیین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتانا شروع کیا
تو میں جب شروع کرنے لگا تو میں یعنی اپنے آپ کو کہنا شروع ہو گیا کہ یہ تو ایسے جیسے 24 گھنٹے کا جو ہے نا وہ کام ہے کہ ہر وقت مجھے الرٹ رہنا ہے کہ کہیں پہ کوئی میں ایسی حرکت نہ کر دوں. ایون بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی فلانے لیڈر کو کا نام لے کے کہتے ہیں کہ جی ہی از دا اونلی ہوپ, ہی از دا لاسٹ ہوپ. بالکل ایسے یہ بھی شرکیہ یہ بھی شرکی میں آتا ہے. یعنی اگر ہم کسی کو کہیں کہ یار وہی ہماری امید ہے, یہ تو ہم نارمل اپنی روٹین میں کہتے ہیں کہ یار جیسے کسی دوست کو کہہ دیں کہ اب تو تمہاری امید صرف وہی بچا ہے. ہاں یہ فارم یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے, کیونکہ آخری امید جو ہے لاسٹ ہوپ صرف اللہ ہے. اب اللہ نے اگر اس لیڈر کو پیدا کیا تو اللہ اس بات پہ خوب قادر ہے کہ وہ اس سے اچھا اور بہتر لیڈر کو پیدا کر سکے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل تو پھر ہمیں جو ہے نا وہ پھر اللہ کو کہنا چاہیے کہ اللہ ہماری آخری امید ہے, جیسے نہ کہ کسی انسان کو ہم. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. جیسے اگر مطلب کوئی بھی ایسا کام جو ہمیں ہر چیز کے لیے پریفرنس اللہ پاک کو رکھنی چاہیے. بیسیکلی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہر کام کے لیے پریفرنس اللہ پاک کو رکھنی چاہیے اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو نوٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی سے اسے آؤٹ کر دینا چاہیے. جس میں چاہے ہماری شرٹس ہیں, ہمارے کپڑے ہیں, یا ہمارے اسکول بیگز ہیں بچوں کے, یا ٹوائز ہیں بچوں کے, تو ان ایسی ساری چیزوں کو ہمیں لائف سے آؤٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ شرک کے زمرے میں. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گھروں سے پکچرز اتارنی چاہیے, جو کہ میرے گھر میں بھی شاید کہیں نہ کہیں ہو, تو میں بھی جا کے اس چیز پہ لازمی آپ کی بات پہ فوکس کروں گا اور میں اپنے گھر سے جتنی پکچرز ہوں گی وہ ساری اتاروں گا, کیونکہ آپ کی بات بالکل 100% ٹرو ہے کہ یہ بالکل یہ میں نے خود بھی سنا تھا کہیں پہ کہ جس گھر میں پکچر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو پکچر تو بھی آپ دیکھیں تو ایک چھوٹی چیز ہے, لیکن جو اسٹیچو ہے وہ اس سے زیادہ بڑی چیز ہے. تو جو پچھلے جو لوگ تھے وہ ایسے ہی بت تھے جن کو وہ بناتے تھے, ان کو وہ پوچھتے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو پیچھے سے ان کی قوم نے ایک بچڑے کا جو بت تھا وہ بنا دیا تھا, اس کو وہ پوجنا شروع ہو گیا. تو ابھی وہ اگر ایک بچڑے کا وہ انہوں نے بت بنا دیا تھا, تو ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہ طرح طرح کے ایگلز بنے ہوئے ہیں, کہیں شیر بنے ہوئے ہیں, کہیں بطخیں بنی, جو بھی نیو ٹاؤن شپ بنتی ہے اس میں یہ پہلے یہ چیزیں بنتی ہیں. جی, تو یہ بھی وہی اسی طرح کی وہ بت ہیں. تو اگر ہم انہی چیزوں کو دوبارہ لے کے آئیں گے تو ہم اندھیروں میں ہی ڈوبتے چلے جائیں گے. آج مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے جو شرک اور اس کی اقسام کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا. بالکل ایسی ہے, یہ چیز ہم فیل ہی نہیں کر رہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ کپڑوں کے اوپر, شرٹس کے اوپر, پینٹس کے اوپر وہ تصویریں بنی ہوتی ہیں, تو وہ نکالنی چاہیے. وہ ہم تو نارمل روٹین میں نے آپ کے ساتھ بات شیئر کی کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو لٹرلی ہم لوگ وہاں دیکھتے ہیں نارملی بچوں کو جنہوں نے شرٹس پہنی ہوتی ہیں اور ان کے شرٹس پہ اسٹیچوز بنے ہوتے ہیں یا پینٹس کے اوپر پکچرز بنی ہوتی ہیں, ایون ڈاگس کی, کیٹس کی, منکیز کی پکچرز پراپر ان کی ٹراؤزرز کے اوپر اور ان کی شرٹس پہ بنی ہوتی ہیں اور وہ آگے پراپر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یعنی یہ اگر آپ دیکھیں تو وہ گاڑیوں میں ڈیکوریشن, وہ جو چھوٹے چھوٹے وہ ڈیش بورڈ کے اوپر رکھے ہوتے ہیں اسٹیچوز, تو فارم آف شرک ہے. یہ وہی چیزیں ہیں جو پہلے کے لوگ کرتے تھے, جو کافر لوگ تھے وہ کرتے ہیں. تو اگر ایک خام میں مجھے اللہ نے یہ یہاں تک کہا کہ قاسم جو ہندو ہیں وہ بھی تصویروں کو ہی دیکھتے ہیں, اور اگر تم نے بھی تصویروں کو ہی دیکھنا ہے تو پھر ان میں اور تم میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل صحیح بات کر رہے ہیں آپ. کیونکہ ہم اگر انڈیا کی موویز بھی دیکھیں تو اس میں یہ چیز تو وہ بہت واضح دکھاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی گاڑیوں کے فرنٹ پہ وہ اگر آپ رکھے ہوتے ہیں. بالکل ایسے انڈین مووی دیکھیں تو وہ سب سے پہلے وہ اپنی باطل خدا کی تصویر کو دکھاتے ہیں. بالکل ہے, ہاں جی, تو پہلے وہ پکچر دکھاتے ہیں اس کی. بالکل ایسے ہی ہے. پھر اندر وہ دکھاتے ہیں کہ وہ جی ان کی باطل خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں, ان کی عبادت کر رہے ہیں. تو وہ سب چیزیں ہم جب دیکھیں گے, مسلمان دیکھے گا اور صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے دیکھے گا, وہ چیزیں پھر یہ سب شرک میں آ جاتی ہیں. ہم بے شک ان کو
ذہنی طور پہ نہ تسلیم کریں. ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے تو دیکھا لیکن دل سے تو نہیں تسلیم کیا, لیکن دیکھا تو ہے نا جو ہم نے لائف میں جڑ گیا. ہاں ہم یعنی اس فلم کی سٹوری کو کسی حد تک تو یقین کریں گے, ہاں بھئی وہ یہ ہیرو جو تھا وہ ہار رہا تھا, وہ لیکن اس کے باطل خدا نے اس کی مدد کی اور وہ جیت گیا. تو یہ سب کیا ہے, یہ چیز ہم پہ اگر ینگسٹرز پہ ایڈلٹس پہ اتنی امپیکٹ نہیں بھی کرتی, چھوٹے بچے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان پہ امپیکٹ کرتی ہے, بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے. اور چھوٹے بچوں کو میں یہی بات کرتا ہوں کہ جس طرح سے وہ ایک بچہ آیا چھوٹا تقریباً غالباً 6-7 سال کا, اس نے ایک شرٹ پہنی ہے, اس کے اوپر پراپر ایک منکی کا فیس بنا ہوا ہے شرٹ کے اوپر, اور وہ آ کے نماز ادا کرتے ہیں, تو اس کو کوئی مسجد کا نہ مولوی بتا رہے, نہ اس کو کوئی امام بتا رہے, نہیں ہم لوگ بتا رہے, کیونکہ ہم لوگ کو علم ہی نہیں ہے نہ ہم لوگ اس کو بتا رہے ہیں کہ بیٹا جو تم نے شرٹ پہنی ہے اس کے اوپر منکی کی پکچر ہے, یہ شرک فارم آف شرک ہے, ٹھیک ہے. تو ظاہری بات ہے اللہ پاک نے کب تک یہ چیزیں نوٹ کرنی تھی, ایٹ دا اینڈ انہوں نے آپ کو ڈریمز میں بتایا, آپ کو یہ ڈریمز میں ہدایت دی کہ سب لوگوں کے ساتھ یہ آپ چیز شیئر کریں. اور یہ چیز آپ سے سننے کے بعد اب مجھے فیل ہو رہا ہے اندر ہی اندر کہ میرے شرٹس بہت ساری ایسی ہیں جن کے اوپر سٹیچوز بنے ہوئے ہیں, لوگوز بنے ہوئے ہیں گھوڑے کے اور دوسرے تیسرے, اور بہت سارے میرے گھر میں ایسی چیزیں ہیں جو آف کورس ہم نے بھی ڈیکوریشن پیسز کے حوالے سے رکھی ہوئی ہیں. تو میرے ابھی دماغ میں لٹرلی وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ یار یہ تو سارے ہم لوگ شرک کر رہے ہیں اور یہ نارمل روٹین ہے. اور یقین کریں کہ میرے روم کے اندر شاید کوئی 1-2 سٹیچوز پڑے ہوں ڈیکوریشن پیسز, اور میں سم ٹائم اس روم میں نماز ادا کر رہا ہوتا ہوں. تو یہ تو بالکل آپ کی بات 100% ٹرو ہے کہ یہ اللہ پاک اس چیز سے ناراض ہوتے ہوں گے. تو ہمیں ان سب چیزوں سے بالکل اوائڈ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی مزید شرک سے ریلیٹڈ جو آپ کے مائنڈ میں کوئی چیز آ رہی ہو جو آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہو؟ اس میں ایک ڈریم میں یہ ہوتا ہے کہ میں نا پیراشوٹ پہن کے نا تو جمپ لگاتا ہوں, اوکے, تو وہ پیراشوٹ کھلتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو میں نیچے گرتا ہوں لیکن کچھ ہوتا نہیں مجھے, لیکن میں کہتا ہوں کہ پیراشوٹ کھلا کیوں نہیں ہے. اوکے, تو جب میں کہتا ہوں پورے پیراشوٹ کو میں دیکھتا ہوں کہیں اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو, تو میں جب دیکھتا ہوں نا تو اس پیراشوٹ کے نا ایک جیسے ہوتا ہے نا ہر کمپنی وہ اپنا لوگو بنا لیتی ہے, تو وہ لوگو جو ہوتا ہے نا وہ ایک تصویر ہوتی ہے, حالانکہ ہوتی وہ بہت چھوٹی ہے. تو میں کہتا ہوں یہی ریزن تھی جس کی وجہ سے نہیں پیراشوٹ کھلا ہی نہیں, کہ وہ ظاہری بات ہے وہ اس جگہ پہ بھی امپیکٹ ہوگی اس چیز کی. وہ ڈریم تو سمبولک ہوگا کہ میں کوئی کام کرنا چاہ رہا ہوں لیکن وہ ہو نہیں پایا, اس میں میرے سے کوتاہی ہو گئی ہوگی, کیونکہ یہ دور ہی ایسا ہے کہ آپ کوئی بھی کھانے کی بھی چیز لے آئے نا بازار سے تو اس پہ بھی نا آپ کو کوئی نہ کوئی تصویر نظر آتی ہے. صحیح بات ہے, اس پہ بھی پکچر آپ کو نظر آ جاتی ہے. اب کیا کریں, مجبوری ہے, کھانا بھی ہے, تو لیکن بچ سکتے ہیں جتنا بچیں. ہاں جی بالکل, میں تو یہ کرتا ہوں کہ وہ جو تصاویر ہوتی ہیں نا ان کو دیوار کی طرف چھپا دیتا ہوں کہ سامنے نظر نہ آئے. جب وہ ظاہر ہے کھانے کی چیز ہے تو وہ جب ختم ہوگی تو وہ پھر پھینک دیں گے. بالکل ایسے. تو لیکن یہ ہے کہ ہے یہ کافی مشکل کام. اوکے, یعنی یہ مسلمان ملک میں مسلمان گھرانے میں بھی نہ یہ. لیکن قاسم صاحب, ہم اگر یہی ساری چیزیں تمام مسلمان یا تمام پاکستانی ہر انسان اپنے اپنے گھر سے شروع کر دے, اپنی ذات سے شروع کر دے کہ یار سب سے پہلے میں دیکھوں اور یہاں سے دیکھنا شروع کروں کہ آیا میری شرٹ میں کوئی لوگو, میرے کپڑوں میں کوئی لوگو, پھر میرے بیگز پہ, میرے لیپ ٹاپ پہ, میرے اب یقین کریں موبائل کے کورز کے پیچھے جو کورز ہوتے ہیں ان پہ پکچرز ہوتی ہیں, ان پہ جانوروں کی تصویریں ہوتی ہیں, پھر لیپ ٹاپ کے جو اوپر کور لگا بالکل بالکل شیٹ لگی ہوتی ہے, اس پہ ایسے موبائل کے وال پیپرز ہم نے لگائے ہوئے ہیں, مختلف جانوروں کی پکچرز ہم نے لگائی ہوتی ہیں, لیپ ٹاپ کے وال پیپرز. تو یہ ساری چیزیں بالکل ہم اس چیز میں بالکل یہ چیز ہماری نسوں میں بلڈ کی طرح گھس چکی ہے اور ہمیں بالکل ہی اس کو اگنور کرتے. ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا. اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو شرک ہے یہ ظلم عظیم ہے, یعنی جس نے شرک کیا اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا, اور ہم نے اس کو اتنا ہی لائٹ لیا. اور ہم نے جی بالکل, اور آج ہم کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا,
اور ہم اندھیروں میں کیوں ڈوبتے اور چلے جا رہے مسلمان ہیں. ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ ہر جگہ جی پہ آپ ظلم دیکھیں کشمیر میں کتنا ظلم ہوتا ہے, فلسطین پہ کتنا ظلم ہوتا ہے, اور مسلمانوں کی جو احتجاج ہے وہ بھی ٹھیک سے ریکارڈ نہیں ہوتا. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی, کیونکہ ایکچولی وہ اس لیول پہ ہو نہیں پا رہا نا, چیزیں اس طرح سے ہو نہیں پا رہی. اور اس سب میں کہیں نہ کہیں اگر ہم نوٹ کریں تو بالکل آپ کی بات 110% ٹرو ہے کہ اللہ پاک کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے, اللہ پاک کی رحمت ہمارے ساتھ نہیں ہے. کیونکہ جب تک اللہ پاک کی رحمت نہیں ہوگی تو تب تک ہم لوگ اس چیز سے باہر نکل ہی نہیں پائیں گے. کیونکہ آپ کے والی بات کہ ہم اس چیز میں بہت زیادہ گھس چکے ہیں, ہمارے اپنے ذاتیات کے ساتھ جڑ چکی ہیں چیزیں. تو میں اپنی اگر ذات سے بات کروں اور جتنے میرے دوست دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ہمیں, اگر میں ان سے ڈسکس کروں تو میرا ان کو بھی یہی مشورہ ہے کہ محمد قاسم کے ڈریمز سے ریلیٹڈ جو اللہ پاک نے ہمیں بہت ہی یونیک قسم کی ہدایت دی ہے, جو یعنی ہمیں پہلے آئیڈیا تھا لیکن ہم بھول چکے تھے کہیں نہ کہیں نا, تو ہمیں وہ ہمارے دماغوں سے نکل چکی تھی, اور یا ہم اس کو اپنی ڈیلی روٹین میں بہت ایزی لے لیا تھا, لائٹ لے لیا تھا. تو ہمیں ان ساری چیزوں پہ دوبارہ سے فوکس کرنا ہوگا, ہمیں اپنا گزرا ہوا ماضی یاد کرنا ہوگا کہ ہم نے کس طرح سے اسلام کو بلند کیا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑا تھا. اور یہ بھی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی تصویر دیکھو تو اس کو پھاڑ دو, اور جب کوئی تم قبر اونچی دیکھو تو اس کو برابر کر دو. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آئی تھنک انہوں نے حکم بھی جاری کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی قبر اونچی دیکھو تو اس کو توڑ دو, اور کوئی بت دیکھو تو اس کو توڑ دو اور قبر کو برابر کر دو. تو جیسا کہ اب ہمارے ویورز کو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی چیزیں بتائی ہیں شیئر کو اور اس کی فارم سے ریلیٹڈ, تو کیا ایسا لاسٹ پیغام ہے جو آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والے ویورز کو دینا چاہیں گے تاکہ وہ اس چیز کے اوپر عمل درآمد کر سکیں؟ آخر میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ یا تو آپ اپنے نفس کو خوش کر لیں یا پھر اللہ کو خوش کر لیں, اور ہمیں اللہ کی ضرورت ہے, اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. تو جب میں نے بھی یہ شروع کیا تو میں نے یہی کہا تھا کہ اللہ کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے, مجھے اللہ کی ضرورت ہے, مجھے اللہ کی مدد جو ہے نا وہ چاہیے. تو میں نے پھر اپنے آپ کو ایسے شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا. تو اسی طرح ہم اپنے گھروں سے یہ شروع کریں, ہم اپنے گھروں کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کریں, اور جو گھروں سے باہر چیزیں ہیں وہ گورنمنٹ کے انڈر آتی ہیں, وہ گورنمنٹ جانے اور ان کے قوانین جانے, اس کو ہمیں کوئی دیکھنے کی یا اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ گورنمنٹ کا کام ہے, وہ جانے. ہمیں صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے, ہم نے صرف اپنے آپ کو, اپنے گھروں کو شرک اور جتنا میکسیمم ہو سکتے ہیں پاک. جی بالکل. اب مجھے دیکھ لیں, میں بھی اپنے آپ کو صرف بچاتا ہوں, لیکن میں اپنے یعنی گھر والوں کو کبھی نہیں کہتا کہ آپ یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس طرح سے کریں, اس طرح سے. لیکن بتا تو دیں ہم اپنے گھر والوں کو کہ یہ ایسے اور یہ چیز